ناظرین کرام، پچھلے پورے ہفتے میں جو پاکستان کے اندر ہوا، اسپیشلی 18 اپریل بروز اتوار جو چوک یتیم خانہ میں ہوا، حکومت کی جانب سے اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا پورے ملک میں پچھلے ہفتے، اس کو اگر کسی شخص نے اس سارے معاملے میں ٹھنڈی ہوا دی، اس سارے معاملے میں اگر کسی نے بہترین کردار ادا کیا ہے دونوں معاملات، دونوں فریقین کے درمیان صلح کروانے میں، دونوں فریقین کے درمیان امن کے معاملات لانے میں، اور پاکستان کو ایک بہت بڑے سانحے سے بچانے کے لیے، تو وہ جو سر فہرست نام آتا ہے وہ خواجہ قطب الدین فریدی صاحب کا آتا ہے، جو سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ گڑھی شریف اور صدر ہیں نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے۔ علامہ صاحب نے جو کردار ادا کیا، میں نے جتنا اس سٹوری کو کور کیا ہے، سعد رضوی سے جا کے ملاقات کی، ان کو منایا، ان کو بتایا کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور خود سے یہ جان لیجئے کہ کسی حکومتی اہلکار نے ان کو نہیں کہا، خود سے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور سرکاری املاک کے لیے جس کو نقصان پہنچ رہا تھا، ان کے لیے علماء کرام کے جو وفد نے کردار ادا کیا، جس کو علامہ صاحب بھی اس میں ایک بڑے اہم ممبر تھے، جنہوں نے سعد رضوی صاحب سے جا کے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی، اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس معاملے کو لے کر کئی سوالات ہیں جو میں کوشش کروں گا کہ علامہ صاحب سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر معاملات گرم کہاں پر ہوئے، خراب کہاں پر ہوئے، اور ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ معاہدہ ہوا کیا ہے حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان۔ سر بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ جب گئے وہاں پر، ظاہر 9 رکنی وفد گیا، آپ کی سعد حسین رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی، سپریڈنٹنٹ آف پولیس کے کمرے میں یہ ملاقات ہوئی، آپ کی کوشش سے پہلے ایک کوشش ہوئی تھی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ 2 خط سعد رضوی صاحب نے خود اپنی شورا کے نام لکھے۔ پہلے تو لوگوں کو ابھی تک کنفیوژن ہے کہ وہ خط آخر کس نے لکھے، کیا وہ خط خود سعد رضوی صاحب نے لکھے؟ اگر انہوں نے لکھے تو ان کی شورا نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ آپ کو تو ظاہر پتہ ہوگا کہ وہ خط آخر سعد رضوی صاحب نے لکھے یا ان سے لکھوائے گئے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک معمہ ہے، آپ حل کر دیں نا آج۔ ہم سے بھی یہ معمہ حل نہیں ہوا، اس لیے میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ایک معمہ ہے۔ تو یہ تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ خط اپنی مرضی سے انہوں نے لکھے، چونکہ ظاہر وہ زیر حراست تھے، یا ان سے لکھوائے گئے؟ نو کومنٹس۔ اچھا، نو کومنٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا والا جو آپشن ہے وہ زیادہ بھاری ہے کہ ان سے لکھوایا گیا، چونکہ ظاہر وہ زیر حراست تھے تو شاید ہو سکتا ہے۔ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جی۔ لیکن آپ کی مسکان کافی کچھ کہہ گئی ہے۔ آپ جو بھی اندازہ لگائیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا کہ پھر ان کی شورا نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اگر انہوں نے خود خط لکھے تھے تو ان کی شورا نے کیوں ان کی بات نہیں مانی؟ احتجاج پہلے دن ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں، شورا کے جذبات ایسے تھے کہ وہ جتنے بھی خط لکھتے یا نہ لکھتے، جب تک وہ خود آ کے کوئی بات نہ کرتے تو شورا اس میں شاید وہ نہ مانتی۔ بہرحال الحمدللہ ہم بجائے اس کے کہ اب پیڑ گننا شروع کر دیں، آم کھانے سے ہمیں سروکار ہونا چاہیے، چونکہ وہ الحمدللہ بہت بطریق احسن یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوا ہے۔ ہمارا جو کام تھا وہ یہاں تک تھا کہ ڈیڈ لاک ختم ہو، دھرنا ختم ہو جائے، الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ تھی، جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ بھی سوال کرتے ہیں، کہ ان کے جو امیر ہیں ان کی رہائی نہیں ہوئی، ان کی جماعت کو جو کل عدم قرار دیا گیا ہے وہ بین ان سے نہیں ہٹا، ان کے جو کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں وہ بھی ابھی تک جیل میں ہیں۔ تو پھر آپ نے کیا کہا تھا سعد رضوی صاحب کو جس سے وہ مان گئے؟ کچھ تو کہا ہوگا کہ ان کی جماعت سے۔ ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں، آپ صرف اس وقت اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو لاشیں گر رہی ہیں دونوں طرف سے، ان کا خیال کریں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی معاملات جب آپ اس کو آپ ختم کریں گے دھرنے کو اور اس ساری صورتحال کو، تو یقیناً وہ اس پہ نظر ثانی بھی کریں گے اور آپ کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے۔ ہمارا کام صرف یہاں تک تھا، باقی جو ان کی باتیں ہوئیں، معاہدے ہوئے، وہ ان کے اپنے تھے، ہم اس میں شامل نہیں تھے۔ اچھا، سعد رضوی صاحب کے بارے میں بڑی کیا سرائیاں رہیں، افواہیں رہیں پورا ہفتہ کہ شاید ان پر جیل میں تشدد کیا گیا ہے۔ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، کچھ لگا آپ کو؟ دیکھا ہے، اس پہ کسی قسم کے ایسے اثرات نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، وہ فل سپیرٹ میں تھے، پوری طرح توانائی کے ساتھ بات کر رہے تھے، پوری طرح جذبات میں جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی تھے۔
تو ہم نے ان کو مشکل سے راضی کیا. یہ 8 گھنٹے کی اتنی طویل آپ کی ملاقات رہی. اس ساری اتنی تقریباً 9 گھنٹے کی ملاقات تھی جو میرے تک اطلاع پہنچی. 9 گھنٹے میں کچھ تو باتیں ہوئی ہوں گی کہ کیا وہ مان نہیں رہے تھے, وہ بضد تھے کہ احتجاج یا دھرنا جاری رہے گا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنی لاشیں گر گئی ہیں تو اتنا کچھ ہو گیا ہے, اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں یا کوئی کچھ کریں, اب جو ہونا ہے ہو. اس طرح اس ضد پہ تھے وہ. ہر بات کے بعد یہی بات کرتے تھے. ہم میں سے جتنے لوگوں نے وہ باتیں کی تو وہ یہی کہہ رہے تھے, لیکن ہم نے انہیں پھر منایا اس چیز پہ کہ آپ کچھ لچک پیدا کریں تاکہ یہ معاملہ ہو. الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے. ہم قوم کی دعاؤں کے لیے بھی شکر گزار ہیں, ان کی دعائیں ساتھ تھیں. ہم جو گئے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پوری قوم کی دعائیں تھیں. ان دعاؤں کی بدولت ہم اس میں کامیاب ہوئے. اور سب سے زیادہ اس میں جو کوشش تھی اور جو دانائی اور حکمت کے ساتھ جس طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کوشش کی ہے, میں نے ان کو بہت داد دی ہے. اس کے علاوہ اور جتنے لوگ بھی تھے سب نے اپنے تئیں پوری کوشش, پوری توانائی اور اخلاص کے ساتھ کی ہے. کسی کو اس میں کوئی لالچ نہیں تھا, چاہے وہ حامد رضا صاحب ہوں یا ان کے ساتھ والے جتنے ہمارے رفقائے کار تھے. کسی کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا, نہ کہیں سے شاباش لینے کا. شاباش یہی ہے جو اس وقت ہمیں عوام شاباش دے رہے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد سعد رضوی صاحب کو وزیر اعلیٰ ہاؤس لے کر جایا گیا. کیا انہوں نے خود انکار کیا کہ وہ رہا نہیں ہونا چاہتے؟ یہ بھی ایک مہمہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کی. کیا آپ نے بات کی تھی ادھر یا آپ کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ ہمارے ساتھ اس قسم کی کوئی بات نہیں. اچھا, اور ان کو جہاں پر لے کر جایا گیا وہاں پر رہائی کی کوئی بات ہوئی؟ وہاں تو ہمیں پتہ نہیں, ہم وہاں نہیں تھے, اس میں ہم شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا علامہ صاحب, اب چونکہ معاملہ بڑا آگے جا چکا ہوا ہے, فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی ہے, لیکن دوسری طرف جتنا نقصان ہوا ہے اس ملک کا, کل عدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کو قرار دے دیا گیا ہے. پہلے تو جو نقصان ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے تحریک لبیک بھی کچھ ایک سٹیپ آگے گئی ہے؟ اہل سنت والجماعت کی نمائندگی ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک حد تک, تو اتنی شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے کسی مذہبی جماعت میں, چونکہ تاثر بڑا غلط جاتا ہے. جی, جہاں تک قرارداد کا تعلق ہے, اتنی بات ہوئی ہے سعد رضوی صاحب سے. ہم نے جو گفتگو کی اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں قرارداد کو پیش کر دیں, اس کے بعد حکومت فارغ ہے. اچھا, بے شک قرارداد ملتوی ہو جائے یا پاس نہ ہو, اچھا پیش کر دیں, صرف قرارداد پیش کر دیں. یہ ایک نئی چیز ہے یہ ہمارے لیے. تو ان کا قرارداد پیش کر دیں. قرارداد تو پیش ہو گئی ہے, تو چونکہ میرا خیال ہے یہ معاہدے میں تو نہیں تھا اس معاہدے میں شاید یہ بات ہو گئی ہو کہ ہم قرارداد پیش کریں گے, کر دیں, نہیں وہ کر دی انہوں نے. قرارداد پیش کرنی ہے, سفیر کو ملک بدر کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. مطالبہ تو ان کا یہی تھا کہ سفیر کو ملک بدر کرنا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قرارداد تو پیش کر دینا, اتنا ہی کافی ہے. اتنا ہی کافی, یہ بات ہوئی ہے ضرور. تو اب یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہم ایک طرف تو ان کی شدت پسندی جو لبیک کی طرف سے بھی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو ہمیں پسند نہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ میں جان اور زیادہ پڑ گئی ہے, اور زیادہ اس میں جان پیدا ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو آئندہ الیکشن میں بھی اس کا فائدہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. لیکن حکومت نے جو ان کو کالعدم جماعت قرار دیا ہے, کیا حکومت نے ٹھیک کیا ہے یہ؟ چونکہ ظاہر ہے ایک مذہبی جماعت ہے اور اب تو سیاسی مذہبی جماعت ہے. وہ میں سیاستدان تو نہیں ہوں, لیکن میں اپنے تئیں یہ کہتا ہوں کہ حکومت نے یہ غلطی کی ہے کہ تمام کارتوس ایک ہی دفعہ چلا دیے. اچھا, یہ ضرور ہے. تو یہ رفتہ رفتہ دیکھنا چاہیے, اور اس پہ کچھ عجلت سے کام لیا گیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی ختم ہو جائے گا. وہ انہوں نے کہا نظر ثانی کی اپیل کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ایک آخری سوال ہے, ایک 27 سال کا نوجوان سعد رضوی, آپ ظاہر ہے ماشاءاللہ سارے بڑے ایسے لوگ جید لوگ سامنے ان کے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو منا رہے تھے. بعض خبریں یہ آئی ہیں ہمارے تک بھی کہ 9 گھنٹے کی جو ملاقات تھی وہ 27 سال کا نوجوان جو ہے وہ بضد تھا کہ احتجاج جاری رکھنا ہے, دھرنا جاری رکھنا ہے. تو
ایک ایسا 27 سال کا نوجوان اتنی بڑی تحریک کو لیڈ کرنے جا رہا ہے، اس سے آگے نقصان تو نہیں ہو سکتا جو ہم نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے میں ہوا؟ جی بات یہ ہے کہ ہم سب کوئی ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے تو نہیں گئے تھے. ہم تو ان کو جو منانے گئے تھے وہ صرف 27 سال کے بچے کو نہیں منانے گئے تھے، ان کے پیچھے جو لوگ سارے تھے ان سب کو منانے گئے تھے ایک طرح سے. لیکن امیر تو وہی ہیں نا. امیر وہی ہیں، لیکن ان کو ہم 27 سال کا نہیں سمجھ رہے تھے نا. ان کے ساتھ جو اتنے لوگ تھے اس سب کو ہم اس میں کاؤنٹ کر رہے تھے. اچھا، آخر میں نے یہ بات کی ان سے. مجھ سے پوچھنے لگے آپ نے کوئی بات نہیں کی، کیوں؟ میں نے کہا میں اس انتظار میں تھا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر میں بولوں گا. اور پھر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، یہ جتنے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ سب کے سب عمر میں آپ کے والد صاحب سے بھی کچھ لوگ بڑے ہوں گے، اور ان کا جو ویژن ہے وہ آپ کے ویژن سے بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے کہ یہ لوگ آپ کی سرپرستی کریں. یہ آپ اس بات کو غنیمت سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا آخری جملہ تھا کہ سرپرستی کریں، وہ ان کو سمجھ آیا اور وہ اس پر یقیناً سمجھ آیا. یہ سمجھ آیا ان کو. اللہ کرے سمجھ آ گیا، وہ مزید سمجھ آ گیا. بہت شکریہ فریدی صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، غلام قطب الدین فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو ساری ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ان سے جاننی تھی کہ ان کی رہائی کا معاملہ، پھر احتجاج کیسے ختم ہوا. بہرحال علماء کرام کا جو 9 رکنی وفد تھا اس کو کریڈٹ جاتا ہے، اور حکومت سے زیادہ کریڈٹ سے اس لیے جاتا ہے چونکہ یہ اپنے تئیں گئے تھے، کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ جائیں. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں. اللہ نے کے بعد.